رات اپنے ماجرے کو لے کر کے، اپنی کہانی کو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حنظلہ کہ ایسی سی بات ہے، ہمیں ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مطلب حضرت حنظلہ وہی بات دہراتے ہیں جو حضرت ابوبکر کو کہے تھے کہ میں آپ کے پاس رہتا ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے، گھر پہ رہتا ہوں تو ایمان نہیں بڑھتا ہے۔ جب یہ بات سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا، بہت زبردست اور بہت قیمتی یہ جملہ ہے، واللہ لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة۔ اے حنظلہ، اللہ کی قسم اگر تم ہمیشہ ایسے ہی رہو جیسا تم میرے پاس رہتے ہو تو جان لو، یعنی 24 گھنٹہ تم جیسے میرے پاس رہتے ہو 24 گھنٹہ ویسے ہی رہو تو جان لو کہ تمام فرشتے تمہارے راستوں میں تم سے ہاتھ ملائیں گے، تم سے سلام کیا کریں گے۔ اگر تمہارا حال مکمل ایمان کے ساتھ 24 گھنٹہ رہے تو فرشتے تم سے ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے جب راستے میں تم چلو گے تو۔ لیکن سن لو حنظلہ، ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَا حَنظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، گھنٹے گھنٹے یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی ایمان گھٹ گیا، کبھی ایمان بڑھ گیا، تو ایمان کا یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایمان کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ پختہ ہو گیا تو کوئی بندہ اس دنیا کے اندر کوئی عمل ہی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس لیے ایمان کے درجے کو برقرار رکھا، ایمان کا جو رتبہ ہے، جو لیول ہے، جو معیار، اس کو برقرار رکھا گیا۔ تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا یا وعظ و نصیحت کی مجلس کا انعقاد کرنا یا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، متقیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت بڑا سبب ہے اور اہم سبب ہے ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا، ہمارے ایمان کے اندر روشنی لانے کا، ہمارے ایمان کے اندر زیادتی لانے کا، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اور آخری سبب ایمان کے بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں، ہم اپنی دعاؤں میں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اس کو دور کر دے۔ یہ انسان دعا کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلوبكم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان کا حال ایسا ہے، تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ پرانا ہوتا رہتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا رہتا ہے۔ ایمان کی کیفیت کیا بتلایا کہ تمہارے دل کے اندر یہ ایمان پرانا ہوتا رہتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، جب انسان پہن لیتا ہے تو پرانا ہو جاتا ہے، اس کو چینج کر لیتا ہے، پھر نیا کپڑا پہنتا ہے۔ تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرے، تمہارے ایمان کے درجے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے تمہارے دلوں کے اندر۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے انسانوں کو۔ عبداللہ ابن مسعود ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تو زیادتی کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے یقین کے اندر زیادتی کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری سمجھ کے اندر زیادتی عطا کر دے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو چوتھا سبب ہے ایمان کو بڑھانے کا، یہ بھی بہت اہم سبب ہے اور بنیادی اسباب میں سے سبب ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور ہمیشہ اپنے ایمان کے متعلق ہم فکر مند رہیں کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہمارا ایمان نچلے درجے والا نہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہم اپنے ایمان کو زندہ کرتے رہیں، ہمیشہ ہمارا ایمان بڑھتا ہوا رہے، ہمیشہ ہمارے ایمان کے اندر جلا اور نور والی صورت پیدا ہوتی رہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہ زمانہ بالکل خرفشار کا زمانہ ہے، بالکل برائیوں کا زمانہ ہے، نت نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے ایمان کو بچا لیں،
اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بچا لیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیں،